پی گئی نا جی، پی گئی پیر تکت گل پی گئی سر جی قربانی جی گھوڑی چڑھ نا لکھ لو. خیر بندیال صاحبہ جو ہے ان کی بڑی ایکسیس تھی زمان پارک تک، اور پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، چاہت میں کیا دنیا داری. لیکن یہاں پر کوئی نوٹس نہیں. عمران خان کی جب بات آئی کہ تو کیا قانون، کون سے پروسیجر، یقین مانے دو ہی ملکہ جذبات مجھے تو یاد ہے. سب سے بڑی رنگ بازی انہوں نے کی وہ یہ تھی، بات کری تو پیچھے اپیل جڑی وہ ڈنڈے جانو رکھی ہوں. اگر کدھرے بندیال صاحب دی دال نہ گلی تو انہوں نے چلے جانا ہے، انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ متھا ٹیکانا ہے. انہوں کا کام ویسے نہیں ہوتا ہے، وہ بندے نو جڑا ہے نا وہ فائل وا کے نکل جاتے ہیں. ہم چلے سماعت کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. مطلب انہوں نے ایڈجرن کرنے کی بھی تکلیف نہیں لی. ان کا نہیں بیٹھے ہم رات 9 بجے تک بیٹھے. کس طرح سے فیض حمید اور جنرل باجوہ جو ہے میاں صاحب کو اور مریم کو سزا دینا چاہتے تھے. رفیہ آنٹی کی جو انسٹرکشنز ہے کورٹ نہیں گئی نہ وہ بندیال صاحب کی جو ہے وہ کورٹ میں گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے ود نظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور کیا کہوں، سب سے پہلے تو آج تو بہت الٹی سیدھی جو ہے نا وہ چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں. ایک تو وہ گانا آپ کو یاد ہوگا، وہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. اور کل میں نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ چاہت کی اپنی مجبوری اور چاہت میں کیا دنیا داری، چاہت میں کیا مجبوری، لوگوں کو کیا سمجھانے دو، لوگوں کی اپنی مجبوری. تو اور دوسرا آپ نے وہ سنا ہوگا جو بچپن میں نہیں، گاؤں میں بھی شہروں میں بھی، مطلب وہ کہتے ہوتے ناتے توتے رہ گئے منہ مکھی پہ رہ گئے وہ والا تو یہ ساری باتیں آج مجھے کیوں یاد آ رہی ہیں؟ یقیناً سپریم کورٹ کی جو کل سے ایک محبوب بچاؤ مہم جو چل رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سب چیزیں مجھے یاد آ رہی تھیں. کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ گئی عمران خان کی، جس کے اندر عمران خان کے وکلا نے 2-3 چیزیں جو ہے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اعتراض دائر کیا. ایک تو انہوں نے کیا کہ جی ہمیں حق دفاع نہیں ملا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ بار کیس جو ہے وہ ایک جج کو ریمانڈ بیک کر دیا گیا، اور یہ تمام چیزوں کے اوپر. اور قانون کے تحت جو ہے یہ اس پورے ٹرائل کے اوپر جو جن بے ضابطیوں کی بات جو ہے عمران خان کے وکیلوں نے کی تھی، وہ ٹرائل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور قانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں انفرکچس ہو چکی تھی ان کی جو ہے وہ پٹیشن. لیکن مطلب محبوب کے آگے تو پھر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی نا. تو بلا لیا چیف صاحب نے. اور جو 2 نمبری کی فنکاری کی رنگ بازی چیف صاحب نے وہ کیا تھی کہ جو ہے وہ پہلی پیشی کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ نوٹس جاری ہوتے ہیں دوسرے فریق کو بھی، لیکن یہاں پر کوئی نوٹس نہیں. عمران خان کی جب بات آئی کہ تو کیا قانون، کون سے پروسیجر، کون سے نوٹس، تو بغیر کسی نوٹس کے جو ہے بیٹھ گئے جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں، اور بڑے جذبات میں بھی آگے. یقین مانے 2 ہی ملکہ جذبات مجھے تو یاد ہے. ایک تو ملکہ جذبات غالباً جو ہے وہ کہا جاتا تھا جو فریدہ خانم کو یا کس کو، صبیہ خانم کو جو ہے وہ ان کو ملکہ جذبات کہا جاتا تھا. ایک ملکہ جذبات میں نے بادشاہ جذبات جو ہیں وہ یہ دیکھے ہیں بندیال صاحب، جو جذبات میں بھی آ گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے بغیر کسی نوٹس کے جو ہے وہ وہاں پہ کاروائی شروع کرا دی. اور پھر یہ ہے کہ جو سب سے بڑی رنگ بازی انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ امجد پرویز جو کسی اور جو ہے وہ کیس کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ڈائس پہ بلا لیا، تو ان کو کہا کہ آپ کا جو ہے وہ دلائل دیں. انہوں نے کہا جی میں تو وکیل ہی نہیں ہوں الیکشن کمیشن کا اس کیس کے اندر، میں کیسے دلائل ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں چونکہ آپ تھے نا ٹرائل کے اندر، بس آپ آ کر کھڑے ہو جائیں. اور ایک طرف ان کو ہمایوں دلاور کی جلد بازی پہ بہت اعتراض تھا. انہوں نے کہا کیوں جلد بازی پہ فیصلہ دے دیا، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تو آج جو کل انہوں نے خود کیا ہے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ساری کائنات جو ہے نا جو اس کی بندیال صاحب کی کل کائنات، ان کا خاندان، یہ سارے جو رل مل کے صرف عمران خان کی جو ہے وہ سزا کم کرانے میں بلکہ ختم کرانے میں جو ہے وہ جتے ہوئے تھے. اور پھر ان کو اچانک پتہ نہیں کوئی خوف خدا تو نہیں آتا ان کو، نہیں ان کو خوف خدا نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں کیا قانون کا خیال آ گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل لگی ہوئی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ دھمکی دی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل 2 بجے تک فیصلہ نہ کیا تو ہم فیصلہ کر دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپیل جو ہے جب تک وہ نیچے کی کورٹس کے اندر پینڈنگ ہو تو ہائی جوڈیشری اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا بھی اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے کیس کو افیکٹ ہوتا ہے. اور ابھی ان کی ساری اپیلیں جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں،
لیکن موصوف نے جو ہے وہ ٹرائل پہ بھی باتیں کر لی، جج صاحب پہ بھی باتیں کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی ججمنٹ کے اندر پرابلمز ہو سکتی تھی جو ان کو نظر آ رہی تھی انہوں نے اس پہ بھی بات کر لی، تو پچھے اپیل جڑی وہ ڈنڈے وجان نو رکھی ہوں اپیل دا کی کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے اپیل کا بچار ڈالیں اور ڈال کے جو ہے رافیہ آنٹی کے گھر بھجوا دیں، اب یہی ہو سکتا ہے نا۔ اور ہمایوں دلاور جو ہے جس نے جو ہے وہ ان کو بار بار حق دفاع دیا، جن کو بار بار بلاتے رہے، ان کا انتظار کرتے رہے، یہ خود ان کی کورٹس میں نہیں گئے، وہ اس کی جلدی جو ہے ان کو جلدی لگ رہی ہے، لیکن اپنا جو ہے وہ بغیر کسی کو نوٹس دیے، بغیر کسی کو جو ہے وکیل کا انتظار کیے ہوئے، بغیر کسی لا کو دیکھے ہوئے موصوف جو ہے وہ عدالت سے جا کے بیٹھ گئے۔ اچھا جی بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ کل تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اتنے جذبات میں تھے بندیال صاحب کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں عمران خان کو خود لینے اٹک جیل ہی نہ پہنچ جائے، اور ان سے ویسے میں آپ کو بتاؤں بعید کوئی نہیں ہے، آپس کی گل ہے، اگر کدرے بندیال صاحب دی دال نہ گلی تو انہوں نے چلے جانا ہے، انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ متھا ٹیک آنا ہے اس کے جو ہے وہ بیرک کے سامنے۔ سو آج جو ہے پھر وہ کاروائی شروع ہوئی، اور 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب جو ہے وہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ بیٹھے، انہوں نے ڈویژن بینچ تھا ان کا، انہوں نے جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کیا، اور بہت سارے دلائل جو بھی وہاں پر دیے جا سکتے تھے، بائی دی وے یہ یاد رکھیے گا کہ سزا معطلی کی درخواست جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، جو ابھی اپیل ہے اس کو 1 سال 1.5 لگ جاتا ہے فکس ہوتے ہوتے، تو جو ہے وہ سزا معطلی کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوتی رہی، اور جو ہے وہ لطیف کھوسا جو ان کے وکیل ہیں عمران خان کے، ہاں وہ خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ نکل گئے نیویں ہو کے، انہوں کا کم ویسے نہیں ہوندا ہے، وہ بندے نوں جڑا ہے نا وہ فائل وا کے تے نکل جاندے نے پھر پچھوں، تو اب باقی ذمہ داری جو ہے وہ لطیف کھوسا پورا کریں گے، تو وہ جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب فٹافٹ جو ہے وہ 2 بجے پہنچ گئے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اچھا ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے کاروائی، ہم چلے سماعت کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مطلب انہوں نے ایڈجرن کرنے کی بھی تکلیف نہیں لی، ان کا نہیں بیٹھے ہم رات 9 بجے تک بیٹھے، اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر کہیں ہماری مرضی کا فیصلہ نہ دیا تو ہم مطلب جنگل کے بادشاہ ہیں، اسی وقت عدالت سے جائیں گے اور محبوب کو باہر نکال لیں گے، لیکن جو ہے وہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ عامر فاروق صاحب کو جو ہے وہ قانون کا ساتھ دیتے ہوئے اور ہر کسی بھی غیر قانونی کام کو ماننے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، تو ان کو غیر قانونی کام جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیے، وہ سپریم کورٹ ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، جو ان کا ایمبٹ ہے اس کی اوپر ہی ان کو کام کرنا چاہیے، سو انہوں نے جو ہے وہ کل تک ایڈجرن کر دیا ہے یہ سزا معطلی کی جو ان کی درخواست ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے ظاہر ہے ہوں مطلب ہوں پیر تکر تے گل پے گی نا جی، پے گی پیر تکر تے گل پے گی، بٹ بھائی مطلب انہاں دا کوئی اعتبار نہیں ہے گا، اور وہ سنا بھی ہے نا آپ نے کہ بندیال صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے بہت سارا گند ڈال کے جائیں گے، اور بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کارنامے انہوں نے جو ہے وہ سوچ کے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، پہلے تھوڑے کارنامے اپنے اس میں کر لیے ہیں، اب ریٹائرمنٹ کے کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ یہ حرکات ہیں، اور کل میرے لیڈر نے، میرے قائد نے، میاں نواز شریف صاحب نے بہت اچھا ایک تو وہ کم گفتگو کرتے ہیں، بٹ سٹیٹسمین کی یہی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی گفتگو کرتا ہے بٹ کلاس کی گفتگو کرتا ہے، اور کل انہوں نے جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا، اور انہوں نے کہا کہ وقت کی بات ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ایک چیز جیسے جو ہے ثاقب نثار وہ ایک پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ سزا دینے کے لیے جیل بھیجنے کے لیے تیار تھا، اور آج ایک چیف جسٹس ہے جو مرے چلے جا رہا ہے، جو ہے وہ ایک چور اور ڈاکو کو جو ہے وہ چھڑانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری گواہیاں جو ان کے کیس میں آئیں کہ کس طرح سے فیض حمید اور جنرل باجوہ جو ہے وہ میاں صاحب کو اور مریم کو سزا دینا چاہتے تھے، ثاقب نثار کی ایک آڈیو آپ کو یاد ہے نا جس میں وہ کہہ رہا تھا نہیں بیٹی کو بھی کرنا ہے، اور وہ اس کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی جو ہے یہ تو ان کے اپنے اندر کا ادارے کا بندہ تھا، سو اس نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بتا چکا ہے، سو اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی، لیکن میں تو آج نا افسوس کا اظہار کرنا ہے، بہت زیادہ بہت مجھے افسوس ہے کہ جو ناطے طوطے رہ گئے، ناطے طوطے آپ کو پتہ نا وہ بہت سارے ٹائیگر صحافی بھی، اور عمران خان کا وہ جو نئی پچوتا صاحب نوے وکیل ہیں نواں آیا سونے ہاں وہ جو ہے نا وہ بھی، اور ان سب نے کل ضمانت ہو جائے گی عمران خان کو ریلیف مقدموں میں، پتہ نہیں دہلیز میں، پتہ نہیں کیڑا کیڑا، تو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوئی ضمانت۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضمانت ہو بھی جائے نا تو آج مجھے محاورے بہت یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہے او دن ڈبا جدو گھوڑی چڑھیا کبا، سنا ہے نا،
کہ سر جی اے کبا نیچے گھوڑی چڑھ گا، نہ لکھ لو اے کبا گھوڑی نیچے چڑھ گا. اس کو اگر تو بندیال صاحب کی محبت میں گوڈے گوڈے گرک ہو کے جو رفیہ آنٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اور جو اپنی بیگم صاحبہ کی جو غصے بھری نظروں کے ساتھ جو حکم ان کو دے کے بھیجا ہے، اور سنا ہے کہ سحر بندیال صاحبہ جو ہیں ان کی بڑی ایکسیس تھی زمان پارک تک، اور آج تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ بھی بہت خرامہ جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی آ رہی تھی. حالانکہ کیس پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں گئی وہ، نہ وہ بندیال صاحب کے جو ہے وہ کورٹ میں گئی. مطلب ظاہر ہے وہاں پہ جا کے ان کو اپنی شکل دکھا کے یاد کرانا تھا کہ سر آپ کا ایک محبوب جیل میں ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچئے. تو اگر محبوب کے بارے میں کچھ سوچ ہی لیا بندیال صاحب نے تو یہ بات تو لکھ لیں کہ اے کبا نیجے کھڑی چڑھیا. اس کا جو سائفر کی جو تحقیقات ہے اس میں اس کی گرفتاری بھی سنا ہے کہ ڈالی جا چکی ہے. اتوں جڑا دیکھو نا دہشت گردی عدالت جڑی ہے انہوں نے بھی کہا چک لو، بالکل چک لو عمران خان نو اور اس نو شامل تفتیش کرو. تو اے جن کو بہت شوق آیا نا جڑے سانو مٹھائیاں کھانے کے تانے دیتے ہوتے ہیں، وہ مطلب ہن مٹھائیاں اپنیاں جڑیاں وہ گھر ہی رکھ کے بیٹھے رہن گے. ویسے میرا مشورہ ہے پیسے ضائع نہ کرو، مٹھائی مٹھوئی والا کام تہاڈے لے حل نہیں ہے گا، اور سکون کرو ذرا. لیکن جو ہے وہ ایک اور بڑا مطلب لطیفہ جلدی اس پہ بات کر لیں، وہ تھا بابر اعوان صاحب کا ایک ٹویٹ جس کو انہوں نے کہا بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج بہت عرصے بعد ان کو قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور انہوں نے کچھ 4-5 کتابیں بھی پڑھ لی ہیں. تو میں نے سوچا کہ عمران خان کوئی کمپیوٹر نہیں بن گیا کہ قرآن پاک بھی انہیں پڑھ لیا ایک دفعہ 17 دن اور 4 کتابیں بھی پڑھ لی ہیں. ہیڈا پڑھاکو تے عمران خان اپنے پڑھا لی زمانے چ نہیں سی آئے گا جی. جناب آپ کو پتا نا سپورٹس کے کوٹے پہ 3rd ڈویژن میں جو ہے وہ آکسفورڈ گیا تھا، اور نلائق اعظم تھے بائی دا وے، موصوف بہت زیادہ. تو لیکن میرا ان کو مفت مشورہ ہے کہ جو ہے بڑی اچھی بات ہے وہ پڑھے ہیں قرآن پاک، تو ان کو کافی لمبا عرصہ رہنا اندر، تو اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ حفظ بھی کر لیں. ہاں مطلب اچھا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی مانگے، ساتھ حفظ کر لے تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مشکلات کو جو ہے وہ شاید آسان کر سکے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.